حسین دا غم اس نو ہے جس دا دل دردناک ہے، درد مند ہے، جس دے دل وچ غم ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کیا یا رسول اللہ میرا پتر مر گیا پر میں رویا نہ، بڑی اپنی جرت تسیز، پتر مر گیا جناب میں رویا نہ، بالکل ہی چپ کر رہا۔ حضور فرمایا رونا اتھے آنا ہے جتھے اللہ نے رحمت ہوئے تے درد ہوئے، تیرے دل وچ اللہ نے رحمت ہے ہی نہیں تو روے کتھوں؟ اس واسطے اکھیاں میں اتھرو، آنکھوں کے آنسو بہت بڑی دولت ہیں، جس کی آنکھوں میں یہ آنسو نہیں ہیں اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور جو آنکھ اہل بیت کو نہیں روتی وہ آنکھ نہیں ہے۔ اور میں تازہ سلام کے 2-4 شعر اور اس میں عرض کیا ہے کہ وہی بات علی اصغر کی میں کر رہا تھا تو اکبر، علی اصغر، علی اوسط، زین العابدین، سید الساجدین ہے جی، بندے نہ اپنا مویا ہوئے نا کوئی ایکو ہوئی نا سامنے، اے جڑے نہیں رونے انہوں نے بچے سامنے کون نا، انہوں نے زنانیاں نے پلے سرا تو لاونا بازاراں وچ تے میں تکا نہ مولویاں وا یہ جڑے اہل بیت تے گفتگو کرنے کہ کیا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تمہاری ماں بہنوں کی چادریں اگر سرے بازار اتاری جائیں، کھینچی جائیں اور وقت کے گھنڈے ان کو چھیڑیں ہیں، اور تمہاری بہن بیٹیوں اور بچیوں کی کانوں سے بالیاں کھینچی جائیں، خون بہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ تم روتے ہو کہ نہیں، تمہارے دل سے غیرت اٹھ گئی ہے۔ قرآن بہت بڑی ہدایت ہے، لیکن رسول اللہ کا اسوہ حسنہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن حسین کا غم بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ حسین حضرت ام سلمہ کے سامنے جب حضور نے وہ مٹی اٹھائی تھی تو حضور نے سون کر فرمایا کہ مجھے اس سے کربلا دکھ اور درد اور بلا کی خوشبو آ رہی ہے، یہ بیٹا میرا اس زمین میں شہید کیا جائے گا اور اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ نانا ان کے وہ منظر دیکھ رہے تھے، تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہیں تو اپنا پتا نہیں ہے، تم تو صرف مسجد میں خطابت جانتے ہو اور حدیث شریف پڑھا دیتے ہو ہیں جی، اور اپنے کھانے پینے کی وہ کڑکیاں لگائی ہوئی ہیں، کڑکیاں لگائی ہیں، تمہیں کیا غم ہے حسین سے تمہارا تعلق؟ ایسی سنت کو ہم نہیں مانتے، نہ سنیوں کو مانتے ہیں، ہم ان سنیوں کے غلام ہیں۔ معین الدین اجمیری جیسے سنی کو مانتے ہیں کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ ہم اس سنی کو مانتے ہیں، اور ہم ابو سعید ابو الخیر کو مانتے ہیں جو علی حجویری داتا لاہوری کا استاد تھا، اور فرماتا ہے کہ یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کد لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی الاعلی، یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غزا کنندے بدر و حنین، اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین۔ تو یہ سنت ہے، یہ ڈبے ہوتے کیتے ہیں، متھے دے مراب پائے جس طرح اٹھ گوڑا رکھ گیا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اتنے ستھرا حضور اچیاں نہیں کی، اصل بھی کتاباں پڑھی ہیں، تساں ہی پڑھیاں نویاں، آئے ہاتھ بن گئے،
ہے کوئی طریقہ ہے کھلنے کا طریقہ جیسا بندہ کڑکے لگا ہے؟ یہ کوئی سنت نہیں. سنت ہے وہ طریقہ جو امام ابو حنیفہ امام اعظم کا طریقہ ہے. آپ سنی کھڑا ہو تو مزہ آتا ہے دیکھتے ہوئے کہ نماز پڑھنا. کنگا ایڈیاں کھول چھڑکیاں سے تلو بکرا نکل گئی ہے یا ڈبے چھونگے تلے پانی لگنا ہے. کوئی گل نہیں حضور جی کھل لے تسی چنگے پندے بندے کھلال کے تک وہ بندہ دوروں تک وہ بندہ لگنا ڈین کھلوتی. اے کرام جڑے تسی پرانے طریقے سے پڑھنے پیو نمازاں او طریقہ تساں نے پیو دادا نہ تے نانیاں دادیاں نہ پرانیاں نہ وہی طریقہ نے وہی طریقہ اپناؤ. اللہ نے واسطے ہے نا نویاں ٹنگا رنگا چ نہ جو پرانا رنگ رکھو. یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے پیا آخنا نے ان کھ نہیں نے یہ سکے درشن نے ایویں رگڑ 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 کے منہ تے کوئی نور نہیں برکی تکی نے کھ نے. غم حسین دنیا تک اہل سنت کا سرمایہ ہے غم حسین. کوئی سنیوں بولو تھوڑے اسی واسطے میرا دل کر رہا میں ہوں شیعہ بولیا کرتا. حقیقت ہے تو نہیں ہے سن ہوئے ہو جڑے مزہ آنے لوگ سننے غم جو ہوا دل میں تھی پراپتیاں عیاشیاں دل میں رکھ کے غم حسین نہ سنو. مال و دولت نہ کمانڈ رکھ کے دل میں عیاش آدمیاں غم حسین نال کے تعلق ہے. بدماش کو کیا تعلق ہے؟ غم حسین کے لیے تقوی چاہیے, درد چاہیے, اویس کرنی کا غم چاہیے, جنید بغدادی کا ذوق چاہیے اور پیر میر علی کی نظر چاہیے. آپ نے کسی بیمار کو زنجیر پہنائے ہوئے دیکھا؟ کسی دشمن کو دیکھا کہ کسی عورت کو, کسی بچے کو, کسی بیمار کو زنجیر پہنائی ہو؟ مگر کربلا میں جو کمینے دشمن آئے انہوں نے دشمنی کی بھی حد کر دی, دائرہ انسانیت سے بھی نکل گئے. درندے بھی بچے نہیں مارتے, درندے بھی اپنے بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں بچوں نے. مگر اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ عابد ہے, پھر حسین کا بیٹا ہے, پھر زینب کبریٰ کا بھتیجا ہے, پھر بیمار ہے, پھر سارا منظر کربلا اس نے خیمے میں جھانک جھانک کے دیکھا ہے. جب قافلہ چلا اور ہزاروں کا میل ہے, ہزاروں میلوں پر محیط ہے وہ صحرا, لکھتے ہیں کہ 95 دنوں میں قافلہ کربلا سے دمشق چل پر پہنچا. 95 دن 95 دن کتنی مسافت ہے. اوے قافلہ کیسے چلے؟ سجاد بیمار ہے, پھوپھی کہتی ہے میرا بھتیجا چل نہیں سکتا. اے ہدی خان اس قافلے کو آستے چلا, اس میں ایک بیمار ہے, اور صرف بیمار نہیں ہے اس کے پاؤں میں زنجیر بھی ہے. وہ اپنی بیماری کو اٹھائے کہ زنجیر کو اٹھائے. اس لیے قافلہ 95 دن میں وہاں پہنچا, اور جب دربار دمشق میں پہنچا تو یزید نے سمجھا کہ اب یہ لٹے لٹائے ہوئے آئے ہیں, اب ان میں سکت نہیں رہی. آپ کو پتا ہے کہ ایک اندھا روتا ہوا نکلا مسجد سے. اس نے کہا, جب خطبہ زینب شروع ہوا تو اس نے کہا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ مجھے علی ابن ابی طالب کی آواز آ رہی ہے. یہ کون آیا ہے مدینے سے, یہ مکے سے کون آیا ہے؟ مجھے علی ابن ابی طالب کی آواز آ رہی ہے. تو جب وہ اندھے کون تھے؟ وہ حضور کے صحابی تھے, آخری صحابی تھے. ان کو پکڑ کر لایا گیا,
ان کو پکڑ کر لایا گیا تو بول رہی تھی، تو جو حاکم وقت بیٹھا تھا اس نے اشارہ کیا اور یوں کیا، تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اشارے کر کے کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ تجھے ذلیل کرے، میں نے ان معصوموں کو، ان ہستیوں کو جس کو تو نے قتل کیا ہے، میں نے رسول اللہ کے اس دوش اثر پر ان کو کھیلتے دیکھا۔ جب یہ رسالت کے دوش پر کھیلنا چاہتے تھے تو رسول بھی اپنے سجدوں کو طول دے دیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا۔ اس نے کہا مرنے سے تو ویسے بھی میں قریب ہوں، لیکن میں حق بات کہنے سے نہیں رکوں گا۔ تو خطبہ زینب اس ایثار اور لٹ جانے کے بعد بھی یزید نے کہا چھوٹا سا بچہ، سیدوں کا بچہ دیکھیے ہے جی، ایک بچہ، اس نے کہا چادر سب نے اوڑھ لی دربار یزید میں، سب بچیاں، حسین کی صاحبزادیاں، بھتیجیاں، سب جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی، تو پھوپھی نے چادر ڈال دی اوپر۔ ان کے تو گھر میں جبریل بھی نہیں جھانکتا، چادر ڈال دی اوپر۔ چادر ڈالی تو چادر کھینچی گئی ان کے سر سے۔ آپ کو بتاؤں یہ تاریخی واقعہ، یہ شیعہ سنی سے ہٹ کر ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں تاریخی بات۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی اس عابد بیمار کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی، دربار یزید میں پہنچ کر بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو جب بہنوں کے سر سے چادر چھینی گئی تو حضرت زین العابدین کچھ نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے۔ پھوپھی نے کہا بیٹا یہ مار دے گا، قتل کر دے گا۔ بالکل ہلو نہیں، خاموشی سے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے صبر کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کون سے؟ صرف آنسو نہیں، خون کے آنسو، خون کے آنسو روئے سید سجاد۔ اور وہ خون کے آنسو، عرصہ گزر گیا، 70 سال گزر گئے، تو عید کے دن لوگ ملنے گئے زین العابدین سے، کہا کہ سجاد یہ آنکھوں کی سرخی کون سی ہے؟ سید آپ تو مسکرائیں، آپ آج تو عید کا دن ہے۔ فرمانے لگے جس نے میدان کربلا کو ان قریب سے دیکھا ہو وہ کبھی ہنس نہیں سکتا، وہ کبھی مسکرا نہیں سکتا، اور تم میری آنکھوں کی سرخی کا سبب پوچھتے ہو؟ تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، اگر دربار میں لفنگے بدماش اور عیاش لڑکے اٹھ کر کسی کی بہن بیٹی کے سر سے چادر کھینچے تو تم باغیرت بھائی اور اس کے بڑے کیا کریں گے؟ کہنے لگے یہی بات تھی، پھوپھی نے مجھے روکا تو میری غیرت کی وجہ سے خون ابل پڑا میری آنکھوں میں۔ یہ وہی خون ہے جس کی لالی آج تک میری آنکھوں میں موجود ہے، اور میں یہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ایک تیری کائنات میں سرخی شفق ہے اور یہ سرخی چشم عابد ظاہر ہے، سید سجاد کی سرخی ہے جو غیرت کی وجہ سے آنکھوں کے مطلع پر نمودار ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی اہل سنت والجماعت آخری اپیل، حسین کے غم میں رونا شفاعت کا باعث ہے، زہرا اور آل زہرا کے غم میں رونا، غم کرنا جائز طریقے سے حدود شریعت میں رہ کر، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ ہم خشک ملاؤں کو نہیں ماننے والے جو حسین کے دامن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، جو اہل بیت کے دامن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو بھی نہیں مانتے جو ہمیں
जनाब सिद्दीक अकबर के, जनाब उमर से, जनाब उस्मान और दूसरे अजिल्ला सहाबा के दामन से हमें दूर करना चाहते हैं। हम उनके भी गुलाम हैं, लेकिन इनके तो इतने गुलाम हैं कि हम बता नहीं सकते। हम तो अहले बैत के गुलाम हैं, और ऐसे गुलाम हैं इनके जो कुछ भी कह ले, क्योंकि सब कुछ इनके घर का है, विलायत इनके घर की है, सारे दुनिया के वली इनके दर के मंगते हैं। कोई भी बड़ी बड़ी खानकाएं हैं, जैसे कि मैंने कह दिया पहले, बड़ी बड़ी खानकाएं हैं, हुसैन का मर्तबा मकाम देखो, नाना मेराज की बुलंदी पर कोई गया? बोलो, कोई गया? आदम से लेकर ईसा तक कोई गया? इतनी बुलंदी पर कोई इंसान गया? काबा कौसैन ओ अदना सम्मदना फतदल्ला, इतना ऊपर गया, दो कमानों के सरे मिल गए। ओ अदना, या इससे भी करीब, इससे क्या करीब होगा? बोलो, कमाने मिल गई, ये मिल गई ना, अब इससे भी क्या करीब है? ये अल्लाह अपने महबूब के साथ कुर्ब का मकाम बता रहा है कि तुसी बशरने वाले पे उत्थे आने पे ना हो अदना, या इससे भी करीब।